بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنازع فعلین کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر دونوں فعل فاعل کا تقاضا کریں اور دوسرے فعل کو آپ عمل کرائیں تو پہلے فعل کے اندر آپ ضمیر نکالیں گے۔ اس کی ہم نے صورتیں پڑھی تھیں۔ آج جو ہم پڑھیں گے اس کو سمجھنے سے پہلے، اس کو پڑھنے سے پہلے آپ افعال قلوب کے بارے میں جان لیجئے۔ افعال فعل کی جمع ہے، قلوب قلب کی جمع ہے۔ تو افعال قلوب کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ افعال جن کا تعلق دلوں سے ہوتا ہے، یعنی وہ افعال کہ جن میں شک اور یقین کا معنی پایا جائے، کیونکہ کسی بھی چیز کے اوپر شک اور یقین انسان اپنے دل کے اعتبار سے کرتا ہے۔ تو علمتو یہ یقین کے معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی میں نے جان لیا۔ حسبتو یہ ظن یعنی شک کے معنی پر دلالت کرتا ہے کہ میں نے گمان کیا۔ تو یہ علمتو، حسبتو، ظننتو یہ ہیں افعال قلوب۔ امید ہے آپ کو افعال قلوب کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب عبارت سے لے کر چلتے ہیں۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ، اور اگر پہلا فعل یقتضی تقاضا کرے المفعول مفعول کا، وَلَمْ يَكُنْ اور نہ ہوں الفعلانی دونوں فعل جو جھگڑا کر رہے ہیں، من افعال القلوب افعال قلوب میں سے، حذفتا تو تم حذف کرو گے المفعول مفعول کو من الفعل فعل سے، یعنی پہلے فعل کے مفعول کو تم حذف کرو گے۔ کما جیسا کہ تقول تم کہو گے فی المتوافقین اتفاق کی صورت میں، یعنی جب دونوں فعلوں کو فاعل یا دونوں کو مفعول چاہیے تو تم کہو گے ضربت و اکرمت زیدن، میں نے مارا اور میں نے زید کی تعظیم کی۔ اس مثال میں جو زید ہے یہ دوسرے فعل اکرمت کا مفعول بن جائے گا اور ضربت فعل کا جو مفعول ہے زیدن وہ محذوف ہوگا۔ وضربت و اکرمت زیدین، اور میں نے مارا اور میں نے تعظیم کی دو زیدوں کی۔ اس مثال میں زیدین یہ دوسرے فعل اکرمت کا مفعول بن جائے گا اور ضربت کا مفعول زیدین یہ محذوف ہوگا۔ وضربت و اکرمت الزیدین، اور میں نے مارا اور میں نے تعظیم کی بہت سے زیدوں کی۔ اس مثال میں الزیدین یہ اکرمت کا مفعول ہو جائے گا اور ضربت کا مفعول الزیدین محذوف ہوگا۔ وفی المتخالفین، اور اختلاف کرنے کی صورت میں، یعنی جب ایک فعل فاعل کا اور دوسرا مفعول کا، یا ایک فعل مفعول کا اور دوسرا فاعل کا تقاضا کرے، جیسے ضربت و اکرمنی زیدن۔ اب اس میں دیکھیے ضربت کو مفعول چاہیے، اکرمنی کو فاعل چاہیے، تو زید جو ہے وہ اکرمہ یعنی دوسرے فعل کا فاعل بن جائے گا اور ضربت کا جو مفعول ہے زیدن وہ محذوف ہوگا۔ وضربت و اکرمنی زیدانی یہ تثنیہ کی مثال ہے، میں نے مارا اور میری تعظیم کی دو زیدوں نے۔ الزیدانی اکرمنی دوسرے فعل کا فاعل بن جائے گا اور ضربت کا مفعول الزیدین یہ محذوف ہوگا۔ وضربت و اکرمنی الزیدون، اور میں نے مارا اور تعظیم کی میری بہت سے زیدوں نے۔ اس مثال میں الزیدون اکرمنی فعل کا فاعل بن جائے گا اور ضربت کا جو مفعول ہے الزیدین یہ محذوف ہوگا۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور اگر وہ دونوں فعل جو جھگڑا کر رہے ہیں اس میں ظاہر میں، وہ دونوں اگر افعال قلوب میں سے ہوں، فعل قلوب میں سے ہوں، اور پہلا فعل جو ہے وہ مفعول کا تقاضا کرے تو کیا کریں گے؟ یجب واجب ہے اظہار المفعول مفعول کو ظاہر کرنا للفعل الاولی پہلے فعل کے لیے۔ اگر دونوں فعل جو جھگڑا کر رہے ہیں، تنازع کر رہے ہیں، وہ افعال قلوب میں سے ہوں تو پہلے فعل کے مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہے۔ کما تقول جیسے تم کہو گے حسبنی منطلقاً وحسبت زیداً منطلقاً، اس نے مجھے چلنے والا گمان کیا اور میں نے زید کو چلنے والا گمان کیا۔ منطلقاً معنی چلنے والا۔ اب آپ اس میں دیکھیے حاسبہ فعل نون وقایا یا ضمیر مفعول بہ، منطلقاً پھر مفعول بہ، یا ضمیر اور منطلقاً یہ دونوں حاسبہ فعل جو کہ افعال قلوب میں سے ہے، گمان شک کے معنی پر دلالت کرتا ہے، یہ دونوں مفعول اس حاسبہ فعل کے ہوں گے اور حاسبہ فعل کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہوگی۔ حسبت زیدن منطلقاً میں آپ دیکھ لیجئے حسبت کے اندر حسبہ فعل تو ضمیر اس کا فاعل، زیدن ایک مفعول اور منطلقاً دوسرا مفعول ہو جائے گا۔
تو اب دیکھ لیجئے کہ پہلے فعل کا مفعول، دونوں مفعول ظاہر ہیں اور دوسرے فعل کے دونوں مفعول ظاہر ہیں۔ کیوں ظاہر ہیں؟ کیونکہ افعال قلوب کے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ اذ کیونکہ لا یجوز جائز نہیں ہے حذف المفعول مفعول کو حذف کرنا من افعال القلوب افعال قلوب میں سے، و اضمار المفعول اور مفعول کی ضمیر لانا قبل ذکری اس میں ظاہر کو ذکر کرنے سے پہلے۔ ھذا ہوا مذہب البصریین، ھذا یہ جو گفتگو ابھی تک ہوئی ہے یہ ہوا مذہب البصریین، یہ بصری احناف کا، اپنا بصری نحویین کا مذہب تھا۔ کیا مذہب تھا؟ کہ بصری جو ہے وہ دوسرے فعل کو عمل کراتے تھے۔ اب صورت آ رہی ہے کوفیوں کی یعنی جب پہلے فعل کو عمل کرایا جائے گا۔ وَأَمَّا اور بہرحال ان اعملت الفعل الاول اگر تم عمل کراؤ پہلے فعل کو علی مذہب الکوفیین کوفیوں کے مذہب پر، فانظر تو تم دیکھو، ان کان الفعل الثانی اگر دوسرا فعل یقتضی الفاعل تقاضا کرے فاعل کا، اضمرت الفاعل تو تم فاعل کی ضمیر لے آؤ فی الفعل الثانی دوسرے فعل میں، کما تقولو جیسے تم کہو گے فی المتوافقین اتفاق کی صورت میں، یعنی جب دونوں فعلوں کو فاعل چاہیے۔ ضربنی و اکرمنی زیدن، مارا مجھے اور میری تعظیم کی زید نے۔ اس میں دیکھیے آپ پہلے فعل کو ہم عمل کرا رہے ہیں تو زید جو ہے وہ ضربہ یعنی پہلے فعل کا فاعل بن جائے گا اور اکرم فعل کا فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر ہوگی۔ یہ تھا واحد کی صورت۔ وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمَانِ الزَّيْدَانِ اور مارا مجھے اور دو زیدوں نے اور تعظیم کی میری ان دونوں نے۔ اب اس مثال میں الزیدانی جو ہے یہ ضربہ پہلے فعل کا فاعل بن جائے گا اور اکرمانی کے اندر جو الف تثنیہ ہے میم کے بعد اور نون سے پہلے یہ اس کا فاعل بن جائے گی کیونکہ ضمیر اس کا فاعل بنا رہے ہیں۔ وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمُونِ الزَّيْدُونَ اور مجھے مارا بہت سے زیدوں نے اور انہوں نے میری تعظیم کی۔ الزیدون پہلے فعل ضربنی کا فاعل بن جائے گا اور اکرمونی کا فاعل جو ہے وہ اس کے اندر جو واو آ رہی ہے وہ واو ضمیر وہ بن جائے گی۔ وفی المتخالفین اور اختلاف کی صورت میں، یعنی جب پہلے فعل کو مفعول چاہیے اور دوسرے کو فاعل چاہیے۔ ضربت و اکرمنی زیدن، یہاں اس مثال میں زیدن جو ہے یہ پہلے فعل ضربت کا مفعول ہو جائے گا اور اکرمنی کا فاعل اس میں ہوا ضمیر ہوگی۔ میں نے زید کو مارا اور اس نے میری تعظیم کی، یہ واحد کی صورت تھی۔ تثنیہ کی صورت دیکھیے، وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمَانِ الزَّيْدَيْنِ اور میں نے دو زیدوں کو مارا اور ان دونوں نے میری تعظیم کی۔ الزیدین پہلے فعل ضربت کا مفعول ہو جائے گا اور اکرمانی کا فاعل اس کے اندر الف تثنیہ جو ضمیر ہے وہ بن جائے گی۔ وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمُونِ الزَّيْدِينَ اور میں نے بہت سے زیدوں کو مارا اور انہوں نے میری تعظیم کی۔ اس مثال میں الزیدین پہلے فعل ضربت کا مفعول ہو جائے گا اور اکرمونی دوسرے فعل کا جو فاعل ہے اس میں واو ضمیر ہے وہ بن جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي اور اگر دوسرا فعل یقتضی تقاضا کرے المفعول مفعول کا، وَلَمْ يَكُنْ اور نہ ہوں الفعلانی دونوں فعل من افعال القلوب افعال قلوب میں سے، جازا تو جائز ہے فیہ اس میں، یعنی اس صورت میں، کس صورت میں کہ جب دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے اور وہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہو تو اس صورت میں جائز ہے الوجہانی دو صورتیں، جازا فیہ الوجہانی اس میں دو صورتیں جائز ہیں۔ حذف المفعول حذف المفعول والاضماری مفعول کو حذف کرنا اور ضمیر لانا، والثانی اور دوسرا یعنی ضمیر لانا، هو المختار یہ مختار ہے یعنی یہ قول اختیار کیا گیا ہے۔ کیوں؟ لیکون الملفوظ مطابقا للمرادی، لیکون تاکہ ہو جائے الملفوظ کلام مطابقاً مطابق للمرادی مراد کے، تاکہ کلام مراد کے مطابق ہو جائے، کیونکہ جب ضمیر لے کر آئیں گے تو ضمیر کے مرجع کے مطابق جب ترجمہ کریں گے تو کلام کی مراد واضح ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ مفعول کو حذف کر دیں۔